الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى روحه ونفسه وساهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب اللهم صل على محمد وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى اللهم صل على محمد سلسلے کی 7ویں مجلس ہے یہ اشرا اپنے اختتام پہ عنقریب پہنچنے والا سلسلہ وار مجالس جو ہیں وہ 2 مجالس باقی ہیں اس کے بعد کل اور پرسوں میں نے آیا مودت کو عنوان قرار دیا اور یہ قرآن کی مشہور معروف آیات میں سے جس میں اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا کہہ دیجئے میرے حبیب کہ مجھے تم سے کچھ بھی اجرت نہیں چاہیے الا المودۃ فی القربى سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کی جائے تو آیا مودت اور مودۃ فی القربى ہمارا موضوع رہا تو عزیزان گرامی آج میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عظمت کیا ہے ان کی جن سے مودت کو واجب قرار دیا تو ان مختلف پہلو ہیں جو میں نے اس آیت میں کوشش کی ہے کہ اس کو اجاگر کیا جائے اور ہر روز اس آیت سے متعلق ایک پہلو کو آپ کی خدمت میں نے پیش کیا تو جب اللہ کسی سے مودت کو واجب قرار دے رہا ہو تو سوچئے ان کی عظمت کیا ہو عزیزان گرامی انسان کو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی اس چیز کو عزیز رکھیں اسے محترم رکھیں اس کا احترام کریں اس کا احساس کریں یا قدر و منزلت کو سمجھیں تو یہ انسان کو قدر و منزلت سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کیوں کہا جا رہا ہے اور اگر کسی کام کے لیے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے کہ ان سے واجب ہے مودت ان سے واجب ہے اچھا دیکھیں اب یہ یہاں پہ مختلف افراد موجود ہیں ان تمام افراد کو جاننا پہچاننا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ کئی افراد ہوتے ہیں ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے نہیں ایک گھر کے اندر کئی افراد ہوتے ہیں سب ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے پہچانتے ہیں توجہ ہے میرے ساتھ تو سب کا نہیں تشریح تو سب کا ایک دوسرے کو جاننا پہچاننا بہت ضروری ہوتا ہے عزیزان گرامی اب کہیں پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کو ظاہری طور پہ دیکھ کے کہے کہ بھئی یہ ایسا ہے اور وہ ویسا نہ ہو جیسا وہ سمجھ رہا توجہ لیکن اگر اللہ کسی سے متعلق کہے کہ یہ ایسے ہیں تو کیونکہ وہ خالق ہے اور دلوں کے بھید جانتا ہے ظاہری لحاظ سے ہم کسی کو کیسا بھی سمجھیں باطنی لحاظ سے وہ جانتا ہے کون کیسا پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں
اب اگر وہ کہے یہ ایسے ہیں، ان کا یہ رتبہ ہے، ان کا یہ مقام ہے، ان کی یہ عظمت ہے، تو عزیزان گرامی اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. توجہ. اچھا وہ کیونکہ خالق ہے، اس نے بنایا ہے، بنانے والے کو پتا میں نے کسے کیسا بنایا. میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. ایک معمار ہے، مزدور ہے، بلڈر ہے، تو اس نے مختلف گھر بنائے. جب آپ طوفان آنے لگے نا تو وہ جانتا ہے کہ یہ گھر بہت مضبوط ہے، اس گھر میں رہا جائے گا تو طوفان سے بچا جا سکتا ہے. توجہ ہو. اس گھر میں رہا جائے تو سیلاب سے بچا جا سکتا ہے، اور گھر کے اس حصے میں چلے جائیں گے تو آپ اس آفت سے بچ جائیں گے، اس حصے میں چلے جائیں گے تو اس پریشانی سے بچ جائیں گے. سردیوں کے لیے میں نے یہ حجرہ بنایا تھا، گرمیوں کے لیے یہ حجرہ بنایا. توجہ ہو. اور اس پورے گھر کا کہا جائے کہ بھئی یہ اس گھر کا دل ہے. کسی بھی ماحول میں، کسی بھی حالت میں جب یہاں آ جائیں گے تو آپ کو سکون ہی محسوس ہوگا. عزیزان گرامی اللہ نے ساری مخلوقات کو بنایا. مخلوقات کو بنانے کے بعد اس نے تعارف بھی کروا دیا. ساری مخلوقات کو بنانے کے بعد اس نے کہا بھئی یہ آپ کے لیے چوپائے ہیں، ان پہ سواری کے لیے اچھے ہیں، یہ کھانے کے لیے بنائے ہیں. توجہ. یہ سواری کے لیے بنائے ہیں، یہ کھانے کے لیے ہیں. یہ سارے مختلف جانور ہیں. یہ مثال کے طور پہ پرندے ہیں، یہ بھی کھانے کے لیے ہیں. یہ پرندے کھانے کے لیے نہیں ہیں، یہ خوبصورتی کے لیے ہیں. یہ انڈے دیں گے، ان کے انڈے کھا سکتے ہیں. یہ ریپٹائلز ہیں، ان کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. پھر اس نے کہا میں نے یہ سارے انسان بنائے ہیں، یہ سارے فرشتے بنائے ہیں، یہ عبادتوں کے لیے ہیں. توجہ. تو اس نے جہاں جہاں جس فرشتے کو رکھنا تھا وہ جانتا تھا اس فرشتے کو یہاں رکھنا اسے ایسا ہونا چاہیے، اس فرشتے کو وہاں رکھنا اسے ایسا ہونا چاہیے. توجہ. ایک صاحب پوچھنے لگے، میں نے کہا کہ بھئی جنت کے جو دروازے پہ اللہ نے فرشتہ جس کو مامور بنایا ان کا نام ہے رضوان، اور جو جہنم کے دروازے پہ مامور ہے ان کا نام ہے مالک. تو کہنے کہ مولانا اس بیچارے کا کیا قصور، فرشتہ ہے جہنم کے دروازے پہ. میں نے کہا لیکن اللہ نے بنایا ایسا ہے جسے جہنم اذیت نہ کرے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. ساری تمہید باندھ رہا ہوں مجھے کس مقام پہ لے کے جانا. کچھ لوگ تو پہنچ رہے ہیں اور کچھ لوگ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا کہاں لے جا رہے ہیں. گرامی جیسے جیسے اللہ نے مخلوقات کو بنایا، کچھ حاملین عرش ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا. عرش کو اٹھانے والے فرشتے کیسے ہوں گے کہ عرش کو اٹھا رکھا. توجہ ہو. تو مختلف فرشتے ہیں، کچھ وحی پہ لانے پہ معمور ہیں، کچھ روحیں نکالنے پہ معمور ہیں. مختلف مخلوقات ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ بغیر عمد، میں نے بغیر ستونوں کے یہ آسمان اٹھا دیا. آیا واقعاً اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ستون نہیں ہے یہ آسمان میں نے بلند کر رکھا ہے؟ یہ ستون ہے، تم دیکھ نہیں پاتے ہو. چاہے جیسے بھی ہوں فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے. یہ عرش فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے. تو اب جیسی جیسی ضروریات ویسے ویسے فرشتے. ایک ملک الموت ہے، اتنا بڑا وجود ہے جس کی چاہے جہاں سے چاہے روح نکال لیں. نہیں ہے مجمع. نہیں معلوم کتنے ہاتھ ہیں، ایک ہی وقت میں کتنی روحیں ایک ہی وقت میں نکال لیتے ہیں. یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمہاری روحیں ملک الموت قبض کرتا ہے جس کو میں نے تم پہ وکیل قرار دیا ہے، وہ موکل ہے میری طرف سے. یتوفاکم. اب عزیزان کرام یہاں پہ اللہ نے مختلف آیات کے اندر پیش کیا. اب یہ ساری مخلوقات ایک طرف، پھر اللہ نے انسانوں سے متعلق بات کہی. توجہ. پیش کروں انسان کو تو آئے ذرا قرآن کریم سے پیش کرتا ہوں. بل الانسان ظلوما جہولا. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ جو مسئولیت دی تھی، ذمہ داری دی تھی، کسی نے بھی اس ذمہ داری کو قبول نہیں کیا. فحملہ الانسان، انسان نے کہا پروردگارہ یہ ذمہ داری مجھے دے دے. بل الانسان ظلوما جہولا. یہ انسان بہت ہی ظلوم ہے، ظالم نہیں، ظلوم ہے. ظلوم یعنی بہت بڑا ظالم. ظلومن جہولا، جاہل نہیں، جہول ہے، بہت ہی بڑا جاہل ہے. اللہ نے انسان کے لیے پیش کیا ظلومن جہولا. توجہ، سارے مجمع کی توجہ ہو. گھبرا رہے ہیں تو میں روک دیتا ہوں، تھوڑا سا ٹیکنیکل چلوں گا اور اسی طرح سے چلتا رہوں گا. تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر پیش کیا انسان ظلوم و جہول ہے، یہ دو الفاظ. دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا لیکن اسے اسفل سافلین میں رکھ دیا. پروردگارہ یہ انسان احسن تقویم پہ ہے یا اسفل سافلین میں ہے؟ پس لوئسٹ آف دا لو ہے یا ہائیسٹ آف دا ہائی ہے؟ ایک ہی جگہ تو بتا رہا ہے کہ احسن تقویم ہے، پھر کہتا نہیں
تو عزیزان گرامی تھوڑا سا توجہ کیجیے گا کہ میں منطق کی ایک بحث کو پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے پڑھوں گا. میں نے پہلے پیش کیا ایک مقام پہ، لیکن آج اس کو تھوڑا سا اور کلیئر کروں گا اس کو. تو انسان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ایک ہے منطق میں بحث کی جاتی ہے ایکچوئل اور ایک ہوتا ہے پوٹینشیل. کسی میں پوٹینشیل پایا جاتا ہے کہ یہ کیسا بن سکتا ہے، اور ایک ہوتا ہے وہ ایکچولی کیا، بالقوہ اور بالفعل. عربی میں کہتے ہیں بالقوہ اور بالفعل. بالقوہ اس میں پوٹینشیل کیا ہے، بالفعل یعنی ایکچولی کیا. تھوڑی سی توجہ. اب یہ میں بحث جب تک واضح نہیں کر دوں گا تب تک میں اب یہ چائے بھی نہیں پی سکوں گا. تو اب یہ جو ہے تھوڑی سی توجہ میرے ساتھ رکھیں گے. تو اب یہ مثال کے طور پہ ایک آدمی میڈیکل سائنس پڑھ رہا ہے، میڈیسن پڑھ رہا، تو یہ پوٹینشیلی ڈاکٹر ہے لیکن ایکچولی ڈاکٹر نہیں ہے کیونکہ ابھی بنا نہیں ہے. توجہ ہو. تب اس کے اندر یہ بالقوہ ڈاکٹر ہے، بالفعل نہیں. اب جس دن 5 سال مکمل کر لے گا میڈیسن کے، بالفعل ڈاکٹر ہو جائے گا. ہے مجمع؟ تو ڈاکٹر بننے کا اس میں پوٹینشیل پایا جاتا ہے لیکن ایکچولی ڈاکٹر نہیں ہے. جس دن کوالیفائی کر دے گا اس دن ایکچولی ڈاکٹر ہو جائے گا. ایک بچہ جو ہے وہ انجینئرنگ پڑھ رہا، اس میں پوٹینشیل ہے انجینئر بننے کا کیونکہ بھی داخلہ مل گیا. کیا پتہ فیل بھی ہو جائے، کیا پتہ چھوڑ دے، پسند نہ آئے. لیکن جس دن کوالیفائی کر دے گا اس دن ایکچولی ڈاکٹر یہ انجینئر ہو جائے گا. بات پہنچ رہی ہے جانے گرام؟ تو اب اللہ فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا، یعنی پوٹینشیل ہے بیسٹ آف دا بیسٹ بننے کا لیکن ایکچولی لوسٹ آف دا لو میں ہے. اب اللہ نے پوٹینشیل دے کے بھیجا ہے ہائیسٹ آف دا ہائی بن جائے. محنت خود کرنی ہے، نکلتا ہوا ترقی کرے. ایک اور آیت پیش کر دو، ہدی للمتقین. یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. جو پہلے ہی متقی ہو اسے ہدایت کی کیا ضرورت نہیں. جس میں پوٹینشل پایا جاتا ہے متقی بننے کا، یہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے، انہیں متقی بنا دیتا ہے. لیکن اس کے اندر پوٹینشل پایا جاتا ہو، پوٹینشل نہ ہو تو پھر قرآن کا کوئی قصور نہیں ہے. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی. بھائی پانی ہر چیز کو پاک کر دیتا لیکن اس کے اندر پوٹینشل ہی نہ ہو تو پاک نہیں ہو. پانی کے اندر صلاحیت ہے. میں مثال کے طور پہ کتا صلاحیت ہی نہیں رکھتا پاک ہونے کی، خنزیر صلاحیت ہی نہیں رکھتا پاک ہونے کی. پانی میں صلاحیت ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ان میں پوٹینشل نہیں ہے پاک ہونے کا. اب ان دو میں پوٹینشل ہوتا تو یہ دونوں بھی پاک ہو جاتے. توجہ ہے جانی گرام؟ میں ٹیکنیکل ہی رہوں گا معذرت کے ساتھ. آپ کہیں گے منڈے ایوننگ ہے کتنا ٹیکنیکل بنا دیا. تو چلتے رہیے گا جانی گرام. قرآن کریم بتا رہا ہے انسان ظلوم و جہول ہے. ظالم نہیں، ظلوم ہے، جہول ہے. توجہ، اسفل سافلین ہے. اتنا نہیں، اور بھی بہت کچھ اللہ فرما رہا. اللہ فرما رہا ہے عجول، انسان جلد باز ہے. بھلے انسانوں عجول، قرآن کریم ہے خلق الانسان من العجل. انسان جو ہے وہ جلد بازی میں خلق کیا گیا. یہ انسان جو ہے بہت جلد باز ہے، حلو. اور بہت سے الفاظ ہیں اللہ نے کیا کچھ نہیں قرآن میں کہہ دیا جب انسان کا تعارف کروایا، اور پھر وہاں پہ انسان کی تعریف بھی کی ہے. تعریف تب ہے جب یہ اپنا پوٹینشل استعمال کر لے، اور جب پوٹینشل استعمال نہ کرے پڑا رہے جہاں ہے تو پھر تعریف نہیں ہے، پھر مذمت لائق ہے. توجہ بھئی، انسان میں اللہ نے 2 طاقتیں دے کے بھیجا. ایک اس کے اندر عقل ہے، دوسرے اس کے اندر احساسات، جذبات.
اگر جذبات غالب آ جائیں تو جانوروں سے بدتر، عقل غالب آ جائے تو فرشتوں سے افضل۔ اچھا اب اس میں مرد ان کی ہمیشہ عقل غالب رہتی ہے، خواتین کے جذبات غالب رہتے ہیں۔ نہیں ہے مجمع، مجھے پتا ہے آپ لوگوں نے گھر جانا ہے، غور سے سنیے گا۔ اللہ نے خواتین کو کیسے پیدا کیا؟ ان کے جذبات غالب ہیں، ان کے ایموشنز غالب رہتے ہیں، مرد کی عقل غالب رہتی ہے، وہ پہلے عقل سے سوچتا ہے نقصان تو نہیں ہے، خاتون جذبات سے سوچتی ہے نقصان ہو تو کیا ہوا۔ بھئی ماں بن ہی نہیں سکتی تھی جب تک دوسرے کی پرواہ نہ کرے، جو جان دینے کا جذبہ نہ رکھتی ہو۔ اور کئی جگہوں پہ انسان کو عقل کم اور جذبات کی ضرورت ہوتی ہے، کئی جگہوں پہ عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب یہ دو چیزوں سے مرکب ہے انسان، جذبات سے، ایموشن سے، عقل سے۔ تو جانے گرامی بیلنس رکھ کے چلنا بہت ضروری ہے۔ توجہ، شیعہ مکتب کے اندر دونوں چیزوں پہ تاکید کی گئی ہے۔ عقل ہوگی تو آل محمد کو مانو گے، جذبات ہوں گے تو گریہ کرو گے۔ دونوں چیزوں پہ تاکید کی گئی۔ بات پہنچ رہی ہے؟ آدمی رو ہی نہیں سکتا، گریہ ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ جذبات غالب نہ آئے۔ نہیں پہنچ رہے حضرات؟ ایدان گرامی، اب یہاں دونوں ہمارے حضرت امیر کے القاب میں سے ایک لقب ہے کانا بکان، کثرت سے بکا کرنے میں۔ توجہ ہو ایدان گرامی، جب تک کہ ہم آپ نے سب بالکل اوور ڈوز کر دیں عقل کا اوور ڈوز کر دیں، آزاداری ختم ہو جائے گی۔ خدا کی قسم ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، عقل کا اوور ڈوز کر دیں، ہر بات پہ کہیں گے یہ ہو نہیں سکتا، یہ تو معجزہ ہے۔ بھئی انسان کی عقل جب غالب آ جائے کہ معجزے کو نہیں مانے گا، کسی چیز کو نہیں مانے گا، دین کے رونے پیٹنے کو نہیں مانے، کچھ نہیں مانے گا۔ کیوں؟ عقل غالب ہے۔ اور اگر ایموشنز کا اوور ڈوز ہو جائے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، عقلی ساری چیزوں کو چھوڑ دے گا۔ تو بیلنس رکھنا شیعت ہے، اور ہر جگہ عقل 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 کرنا یہ کئی مرتبہ انسان کو وہابی بنا دیتا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ اور اگر کمپلیٹلی جذبات ہی کا ماننے والا ہو تو صوفی بن جاتا، پھر اس کے بعد کبھی اچھا کپڑا نہیں پہنے گا، اس کے بعد کبھی بھائی ائمہ علیہ السلام رسول خدا کے لیے ملتا ہے کہ آپ کی ریش مبارک بہت خوبصورت، بال بہت خوبصورت، آنکھیں بہت خوبصورت، ہمیشہ پاک صاف رہتے تھے۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے۔ اگر جذبات غالب ہوں تو کہیں پہ بھی غسل کا وضو کا تصور نہیں ہوگا۔ جذبات غالب ہوں تو صوفیوں کے دیکھ لیجیے، بہت زیادہ کھول کے پیش کروں کیا؟ پہنچ جائیے گا جانے۔ تو اب یہ ایک بیلنس رکھ کے چلنا یہ تشیع ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ کیسے میں کہاں لے جا رہا ہوں؟ قرآن کریم نے سب کچھ پیش کیا، قرآن نے سب کچھ انسان سے متعلق پیش کیا، لیکن کہا کچھ ایسے انسان، اللہ نے جب مثالیں دی جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام، علامہ اقبال نے فرمایا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ عشق کودا تھا آتش نمرود میں، بے خطر، کوئی خطر کا احساس ہی نہیں کیا۔ He cared less of the danger۔ کیوں؟ عشق تھا۔ توجہ، عشق میں جذبات غالب ہوتے ہیں۔ توجہ، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام، ابھی عقل ابھی بھی روف پہ کھڑی دیکھ رہی تھی مجھے کیا کرنا، اور عشق جو ہے وہ آتش نمرود میں کود گیا تھا۔ پتہ نہیں بہت پہنچی یا نہیں۔ عزیزان گرامی، کئی مرتبہ معاملہ عقل سے گزر چکا ہوتا ہے، پھر عشق کا معاملہ آ جاتا ہے۔ کربلا عشق کا معاملہ ہے۔ اب بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ امام حسین کو مشورہ دینے لگتے ہیں تو کربلا جانے کی ضرورت کیا تھی 72 کے ساتھ؟ ہاں، خدا کی قسم ایسا ہوتا ہے۔ بہت سے افراد امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دینے لگتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بہت سے مسلمان ایسا کرنے لگتے ہیں۔ یہ جو 2013 کے اسلام آباد میں فسادات ہوئے تھے، ہے ذہن میں؟ وہاں پہ جو اس نے جمعہ خطبہ میں کہا تھا، اس نے کہا کہ امام حسین کی غلطی ہے، نہ کربلا جاتے 72 کے ساتھ نہ مارے جاتے، تو پھر فساد تو ہونا ہی تھا۔
وہاں پہ جہاں پہ جلوس نکلا ہوا ہو، لوگ ماتم کر رہے ہوں، عاشور کا دن ہو، جمعے کا دن ہو، آپ وہاں پہ اس طرح کا خطبہ دیں تو فساد تو ہوگا. آپ کہیں کہ ایکسپیکٹ کریں کہ نہیں لوگ گزرتے جائیں جمعہ، بھئی ہم نے انتظار کر لیا، تم اپنا خطبہ بند کرو. امام حسین علیہ السلام کو تم اگر قصوروار ٹھہراؤ گے تو ہم برداشت نہیں کریں گے. میں کچھ اور کہنے والا تھا، انہوں نے پہلے وہ لعنت بھیج دی ہے، تو اب یہ میرے متھے نہ پڑ جائے، اس لیے میں کیونکہ 3-4 دن میں جا رہا ہوں پاکستان. البتہ میں صرف یہ کہنے والا، میں اپنی بات کہے بغیر آگے نہیں پڑھ سکتا. اس قسم کی کوئی بھی بات کرنے والا جو حسین ابن علی یا حسین ابن علی جیسوں کو قصوروار ٹھہرائے، وہ اپنی نہیں اپنے شجرے کی غلطیاں بتا رہا ہوگا. عزیزان گرامی، معاملہ بہت دور تک جاتا. اب سارے توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. تو اب یہ میں نے ساری آپ کے سامنے بحث پیش کی ہے، مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے کہ یہ کیا معاملہ ہے. میں نے انسانوں کے مختلف درجات پیش کر دیے ہیں. تو کہیں پہ اللہ نے کہا یہ احسن خالقین، یعنی احسن، اللہ نے احسن الخالقین اپنے لیے کہا، اور تبارک اللہ احسن الخالقین بھی کہا کہ بابرکت ہے وہ ذات کے جو سب سے اچھا خلق کرنے والا ہے، اور انسان کو احسن تقویم بھی کہا. اور ساری مخلوقات بنانے کے بعد اللہ نے کہا انسان کو میں نے بنایا. نہیں ہے مجمع، انسان میں نے بنایا. یہ آپ کا دماغ ہے سر میں، سر کے اوپر پورے کی پوری ہڈیاں ہیں تاکہ ہمیشہ مغز آپ کا دماغ محفوظ رہے. سینے میں دل رکھا تو اوپر پسلیوں کا جنگلہ لگا دیا. نہیں ہے مجمع، گردوں کو پیچھے رکھا تاکہ کمر مضبوط رہے. سانس لینے کا سلسلہ پسلیوں کے پیچھے رکھا، جگر کو دائیں طرف رکھا، دل کو بائیں طرف رکھا. توجہ، جب آنکھوں کو بنایا تو چاروں طرف ہڈی رکھی، جو ہڈی روک لیتی ہے آنکھ نرم ہوتی ہے، آنسو بہ کے اوپر نہیں جاتے نیچے جاتے ہیں. ناک کو ایسا رکھا کہ سانس لیں گے نتھنے اوپر نہیں ہیں نیچے کی طرف ہیں، نہیں تو جو بارش ہوتی. نہیں ہے مجمع، ابرو رکھے کمان مانند، سیدھے نہیں رکھے، گیند کی طرح سے اوپر نہیں رکھے، کمان کی طرح سے رکھا. پسینہ آئے تو بہ کے دونوں طرف سے جائے، آنکھوں میں نہ اترے. لبوں کو نرم رکھا، زبان 2 چھٹانک کی رکھی تاکہ دن بھر بولنا پڑے تو زحمت نہ ہو. سر کو بڑا رکھا، 14 کلو کا رکھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہاں دماغ نے سوچنا ہے، وہاں پہ مغز ہے، پانی ہے، اتنے برینز ہیں، 14 کلو کا ہی رکھا. لیکن زبان تو 2 چھٹانک کا رکھا، اس نے ہلنا ہے. اسے بھی 2 گیٹ لگا کے 32 پہرے دار بٹھا کے تاکہ قابو میں رہے. سب سے زیادہ گناہ زبان سے ہوتے ہیں، قابو میں رکھو. پھر بھی قابو میں نہیں رہتی، گھر بھی اجاڑ دیتی ہے، جنگیں بھی کرا دیتی ہے. چل رہے ہیں ذرا. اب اللہ نے کانوں کو 2 طرف رکھا. توجہ، جو جانور، میں خلقت کو پیش کر رہا ہوں، اللہ احسن الخالقین ہے. مجھے کہاں لے جانا ہے، میں کہ ساری جو آپ کی کوشش کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، کہ ساری زحمت دے رہا ہوں، میرے ساتھ چلتے رہیے گا. ہمارے 2 کان 2 طرف، دائیں بائیں، اور دونوں کے ساتھ میں اس طرح سے رخ رکھا کہ سامنے کی چیزیں سنتے ہیں، لیکن دونوں طرف کی باتیں بھی کانوں میں آتی ہیں. توجہ، سامنے آنکھیں رکھی، دیکھتے رہیں. اگر کان سننے میں دقت کر رہے ہیں تو آنکھیں دیکھ کے سمجھیں. جو جانور شکار کرتے ہیں ان کے کان سامنے ہوتے ہیں. نہیں کبھی غور کیا؟ شیر کی، بھیڑیے کے اگر کانوں کو دیکھ کے سامنے رکھتے ہیں، سامنے شکار ہے، بھاگتے ہیں. وہ جانور جو شکار ہوتے ہیں ان کے کان پیچھے ہوتے ہیں. آنکھیں بھاگنے کے لیے، پیچھے سننے کے لیے. آ کہاں سے رہا ہے؟ نہیں مجمع، مبہوت و پریشان. چھٹے امام نے جو مفضل ابن عمر کو پوری سائنس بتائی ہے، اگر آپ دیکھیں خلقت کے متعلق، کہا اللہ نے مختلف جانوروں کو مختلف صلاحیتیں دے کے بھیجا. کسی کو سونگنے کی صلاحیت دی، کتے کو سونگنے کی صلاحیت دی. کہ عقاب کو ہم سے 300 گنا تیز دیکھتا ہے. بھئی یہ نیچے کیوں آ رہا عقاب؟ ہم زمین پہ ہوتے نظر نہیں آتا، وہاں سے دیکھتا ہے شکار وہاں. نہیں ہے مجمع. عزیزان گرامی، ساری مخلوقات کو اللہ نے خلق کیا، لیکن جب انسان کو خلق کیا کہ یہ احسن خالقین اللہ ہے، یہ سب سے اچھی مخلوق ہے. اس کے پاس مغز بھی ہے، عقل بھی ہے، جذبات بھی ہیں، دل بھی ہے.
ساری چیزیں محفوظ بھی ہیں، سوچنے کی صلاحیت بھی، روح بھی ہے، کانشس بھی ہے، ضمیر بھی ہے، سب کانشس بھی ہے. چلے گا مجمع یا نہیں چلے گا؟ یہ ساری صلاحیتیں دے کے میں نے انسان کو بھیجا. یہ انسان اتنی صلاحیتوں کا مالک، ہاتھ دیے، بازو دیے. یہ بازو میں جوڑ نہ ہوتا تو کوئی کھا سکتا؟ کلائی میں جوڑ نہ ہوتا، کوہنی نہ ہوتی، ہر آدمی لقمہ اٹھاتا دیکھتا رہتا کیا کروں؟ نہیں ہے مجمع. اللہ نے کوہنی دی، کلائی دی کہ کھا سکو، کام کر سکو. بیٹھنے کے لیے گھٹنے دیے، جہاں چاہو بیٹھ جاؤ. ٹانگوں کو مضبوط بنایا تاکہ چلنے پھرنے میں دقت نہ ہو. آدھے دل کی طاقت ٹانگوں میں رکھ دی تاکہ دل مضبوط ہوتا رہے. ساری انسان کی تقدیر ہاتھ میں رکھ دی، اپنی مٹھی میں اپنے ساری تقدیر کو بند رکھو. نہیں ہے مجمع. یہ انسان کے کان ایسے رکھے، کان میں میل رکھا تاکہ کبھی کوئی جانور کان میں نہ جائے. حشرات الارض سونے میں انسان کو مار دیتے. ثابت ہے کہ یہ زہر ہے، کڑوا، کبھی بھی کوئی حشرات نہیں جاتے. جائیں بھی تو کاٹ کے بتا دیتے ہیں مجھے زہر مل رہا ہے. منہ کا ذائقہ شیریں رکھا تاکہ جو کھاؤ اچھی طرح سے محسوس نہ کرو. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. یہ ائمہ علیہ السلام نے کیا کچھ بیان کیا. یہ انسان کو حسن تقویم پہ بنایا. یہ انگلیاں اتنی اللہ نے ہے ہڈی 3 جگہ پہ جوڑ دے دیا. یہ ہاتھ چل نہ سکتا اگر اللہ جوڑ نہ دیتا. پاؤں کی انگلیوں کو مختلف رکھا کہ اس کی ضروریات الگ تھیں. یہ چھٹے امام کی ذرا اٹھا کے دیکھیے توحید جو امام نے پیش کیا ہے. کہا مخلوق ایسی ہے، سوچو خالق کتنا دقت رکھنے والا. توجہ ہے نہیں رہا. امام فرماتے ہیں کہ بنانے والا. پھر جناب مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ نے نہ پہلے کوئی تجربہ کیا. بھئی آپ کوئی بھی چیز بنانے لگتے ہیں نا تو کہتے ہیں پریکٹس کر لیتے ہیں، میں نے یہ ایسا بنانا ہے، ایسا ہوگا. آپ کے سامنے موجود مثال. مولا فرماتے ہیں نہ اللہ کے سامنے کوئی مثال تھی نہ اس نے تجربہ کی. نہ مثال تھی نہ تجربہ کیا، پھر بھی انسان بنا دیا. یہ انسان خود چیزیں بنا رہا ہے جسے اللہ نے بنایا ہے. میں کل رات جملہ پیش کر رہا تھا، اس کو پیش کر کے آگے بڑھوں گا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہر ظرف بھر جاتا ہے. Every utensil gets filled. کل وعاء، یعنی ہر ظرف. یہ جیسے مثال کے طور پہ اس کا 300 ملی لیٹرز کا کیپیسٹی ہوگی. اس ہال کی 3 لاکھ مثال کے طور پہ لیٹرز جو ہے وہ کیپیسٹی ہوگی. تو آپ فرماتے ہیں ہر ظرف بھر جاتا الا وعاء العلم، سوائے علم کے ظرف کے. فَإِنَّهُ يَتَّسَعُ بِمَا جُعِلَ فِيهِ. علم کا ظرف ایسا ہے کہ جتنا اس میں ڈالتے رہو گے وہ بڑھتا رہے گا. بھئی یہ کمپیوٹر نہیں ہے کہ آپ نے کہا بھئی اس کی مثال کے طور پہ 100 گگ میموری ہے، ڈیلیٹ کرو گے تو کچھ اور آئے گا. نہیں، انسان میں صلاحیت بہت زیادہ. بہت گھبرا کے سن رہے حضرات. اب یہ اللہ نے انسان بنایا. پھر انسانوں میں کہا دیکھو سارے انسان بھی برابر نہیں. انبیاء اور ہیں، تم اور ہو. نہیں ہے مجمع. پھر اللہ نے فرمایا سارے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. وہ جو ہم نے رسول بنائے نا، بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. معصوم ہیں برابر نہیں. صحابہ تو معصوم بھی نہیں ہے تو برابر کیسے؟ توجہ فرما رہے ہیں. بھئی انبیاء سب کے سب معصوم ہیں برابر نہیں.
اللہ فرما رہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ نے بغیر واسطے کے کلام کیا۔ توجہ، یہ سارے انبیاء معصوم ہیں برابر نہیں، صحابہ تو معصوم ہی نہیں ہیں، پھر کیسے کہہ سکتے ہو کچھ فرق نہیں؟ تو کیسے کسی میں فرق نہیں ہو سکتا؟ ان میں فرق ہے، بہت فرق ہے۔ کیسے کہہ سکتے ہو کہ سب کے سب ستارے ہیں؟ رضوان گرامی، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہہ دیا کہ بھئی نہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، وقت کے اندر بات مکمل کروں گا، توجہ میرے ساتھ رکھیے گا۔ تو اب حبیب خدا، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ سب کے سب برابر نہیں، تو میں نے کہا کہ سارے انسان برابر نہیں، ساری مخلوقات برابر نہیں، پھر انسان برابر نہیں، صحابہ برابر نہیں، کوئی سلمان ہے، کوئی ابو ذر ہے، کوئی مقدار، کوئی عمار۔ عزیزان گرامی، علماء کہتے ہیں جو پیغمبر اسلام نے فرمایا نا 10 درجے ہیں، تو صرف 10 نہیں ہے، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے انہوں نے آسان بنایا۔ ایک کے بعد فوراً دوسرا درجہ نہیں ہوتا، 1.1 بھی ہوتا ہے، 1.2 بھی ہوتا ہے، لوگ ہیں اس ایک سے دوسرے درجے کے اندر بھی سب درجات ہیں، منی درجات ہیں اور درجات ہیں، تب جا کے انسان ایک سے دوسرے درجے میں پہنچتا ہے۔ اب سوچئے یہ صحابہ کے بھی درجات برابر ہوتے تو پیغمبر کیوں کہتے سب ایک سے؟ عزیزان گرامی، ان میں بھی درجات، انبیاء میں درجات، یہاں تک کہ انبیاء کے درجات مختلف، ان میں ایک سردار انبیاء، بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں، ایک ہے سید المرسلین۔ اب وہ سید المرسلین فرما رہے ہیں اللہ کی زبان، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے حبیب سارے انسانوں سے کہہ دے کہ کوئی بھی تم اجرت نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ سید المرسلین کے اہل بیت، جن میں کوئی سید الاولیاء ہے، کوئی سیدۃ النساء ہے، کوئی سیدہ شباب اہل الجنہ، کوئی زین العابدین، کوئی باقر العلوم، کوئی اصدق الصادقین، کوئی غیظ و غضب پہ قابو، کوئی مرضات کا مرکز، کوئی تقوی و جود کا مرکز، کوئی نقاوت پاکیزگیوں کا مرکز، کوئی ہیبتوں کا مرکز، کوئی غیب مطلق کا مرکز۔ پہاڑوں میں قرآن کے 30 سپاروں میں حق دا امام نعرہ ماشاءاللہ، بات پہنچ رہی ہے جانے گرامی، مودت ان کی واجب ہے، اور وہ بھی بنابر فرمان پروردگار اور بنابر فرمان رسول خدا۔ اللہ بھی کہہ رہا ان کی مودت واجب، رسول خدا بھی فرما رہا ان کی مودت واجب۔ جہاں گناہ تو کیا خطا و نسیان بھی نہیں ہوتا، خطا و نسیان بھی نہیں، یعنی بھول چوک بھی نہیں ہوتی، بھول چوک، نسیان کہتے ہیں بھول کو، خطا کہتے ہیں نسیان، یعنی خطا و نسیان، یعنی انسان کی ایک تو خطا ہو جاتی ہے جیسے چوک، اور ایک ہوتی ہے بھول، انسان بھول گیا، تو غلطی تو دور کی بات ہے، ان سے بھول بھی نہیں ہوتی، نہیں پہنچا سکا۔ بھئی اگر کبھی آپ ایسی کوئی روایت سنیں نا پیغمبر بھول گئے تھے، نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے، کتنا کھل کے کہلوائیں گے کہ بھول گئے تھے، نمازوں کا کوئی مسئلہ بھول نہیں سکتے۔ بات پہنچ گئی جانے گرامی، وہ کہتے ہیں ہم رسول خدا کو زیادہ مانتے ہیں، تو عقیدہ ہم سے پوچھ لو، اپنا بھی عقیدہ سامنے رکھ لو، ہمارا بھی پوچھ لو، پھر دیکھتے ہیں کون زیادہ مانتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بھائی کہتے ہیں کہ نہیں تم تو حضرت علی کو زیادہ مانتے ہو، اچھا ہوتا یہ ہے کہ وہ حضرت علی کو ہماری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، رسول خدا کو اپنی نگاہوں سے، جب وہ حضرت علی کو ہماری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہتے ہیں لو ایسا تو ہم رسول خدا کو بھی نہیں مانتے، جب ہماری نگاہوں سے دیکھتے ہیں نا رسول خدا کو تو کہتے ہیں ایسے تو پیغمبر بھی نہیں ہے،
اپنی نگاہ سے جا کے پیغمبر کو دیکھتے ہیں، کہنے پیغمبر تو کم ہے، یہ حضرت علی کو بڑھا دیا. ہماری ہی نظروں سے نبی کو بھی دیکھو، ہماری ہی نگاہوں سے علی کو بھی دیکھو، تب تمہیں پیغمبر کم نظر نہیں آئیں. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. کم اس لیے نظر آتی ہیں کہ تم اپنی نگاہوں سے پیغمبر کو دیکھ لیتے ہو، ہماری نگاہوں سے علی مرتضیٰ کو. دونوں کو ہماری نظروں سے دیکھو، پھر تمہیں اولنا محمد نظر آئیں گے، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. بات پہنچ رہی ہے. محمد والے کوشش کروں گا وقت کے اندر تمام، لیکن اگر میں آگے گیا تو پھر آپ لوگوں کی وجہ سے. عزیزان گرامی، اب یہ اللہ نے ایسوں کی مودت کو واجب قرار دیا، ایسوں کی مودت کو. توجہ بھئی، کوئی بھی مثال کے طور پہ یہاں پہ بھی کہہ دے، حکمران کہہ دے، کوئی ملکہ کہہ دے، بادشاہ کہہ دے میرے بچوں سے پیار کرنا. کیا اگر آپ کے بچے ایسے ہوں تو پھر، اور ویسے نکلیں تو پھر، کیا اگر ایسے ہوں ویسے ہوں تو پھر رہنے دیں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں. لیکن اب اللہ کہہ رہا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے حبیب کہہ دیجئے مجھے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھو. بنانے والا جانتا ہے جن کی محبت مانگ رہا ہوں وہ ایسے ویسے ہو ہی نہیں سکتے. وہ جانتا ہے جن کی مودت کا تقاضا کیا ہے وہ سارے اصولوں پہ پورے اترتے ہیں. بات پہنچ گئی ہے. کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی قاتل کا، ڈکیت کا، چور کا اللہ تقاضا کر لے. پہنچ رہے ہیں ذرا. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کبھی اس طرح سے کہے کہ بھی اس قسم کا کوئی آدمی ہو، اس قسم کا ہو، ویسا ہو، میں ان کی محبت نہیں. عزیزان گرامی، وہ خالق ہے، بغیر تعصب کے کہے گا. اور رسول خدا عصمت کبریٰ پہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو سگا چچا بھی اگر ابو لہب ہو تو اللہ کہتے تبت یدا ابی لہب، تو پھر رسول خدا نہیں کہتے کہ پاس آ جاتا. کہا اب اجازت نہیں ہے. چچا تو صرف ابو طالب کہ جنہیں آخری، اچھا چلے آپ کہیں کہ نہیں مکے میں مجبوری تھی تو پھر مدینے میں کیا تھا. جناب ابو طالب کا تو وہیں پہ وصال ہو گیا تھا. تو یہاں پہ آ کے چچا کو یاد کرنا نہیں ہے مجمع. قرآن کی آیت ہے، میرے حبیب اپنے دل میں کافروں مشرکوں کے لیے نرم گوشہ نہ آنے دیجیے گا. اب اگر پیغمبر مدینے میں یاد کریں یا تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے کہ کافروں کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھا، یا پھر مانو کہ نہیں ابو طالب اوصیاء جناب اسماعیل میں سے تھے، کل ایمان کے بابا تھے. بات پہنچ رہی ہے عزیزان کرام. عزیزان کرامی، یہ اصول جن سے مودت و محبت کا تقاضا کیا. اور یہ کیوں یعنی ضد ہے کہ نہیں جناب ابو طالب ہی کے متعلق ضد، جناب خدیجہ ہی سے متعلق ضد، جناب آمنہ ہی سے ضد. قبر کو گرا دیا کہ نہیں یہ تو اسلام سے پہلے مر گئے تھی، اس کا مطلب ہے کافر تھے. جناب اب حضرت عبداللہ کا روزہ گرا دیا، یہ تو اسلام سے پہلے انتقال کر گئے تھے، یہ تو کافر. عزیزان گرامی، یہ رسول خدا ہی کے جو رشتے ہیں انہی سے کبھی سوچنے پہ مجبور نہیں ہوتی عقل. یہ جذبات جاگتے نہیں ہیں. ارے یہ مادر رسول خدا کی قبر ہے، گرا دی گئی 10-15 سال 16 سال 17 18 سال تقریباً گرائی گئی. اس سے پہلے نہیں گرائی گئی تھی کیونکہ باہر تھی. ابوا کے مقام پہ جہاں پہ امام موسیٰ کاظم کی ولادت ہوئی، اس مقام پہ حضرت آمنہ کی قبر مطہر تھی. یہ پیغمبر اسلام ہی کے رشتے، انہی کے قرابت دار، انہی کی آل. توجہ سے سنیے گا جملے، میں تمام کر دیتا ہوں مجلس. اور سے ایک لمحہ فکریہ دے رہا ہوں. میں جانتا ہوں میرے یہاں پہلے سنت بھائی بھی موجود ہیں اور سن رہے ہیں آن لائن بھی. غور سے سنیے گا. کبھی آپ نے سوچا کسی اور سے متعلق نہیں کہتے بھائی بنو امیہ بھی تھے جنہوں نے پوری زندگی پیغمبر کی مخالفت کی.
توجہ، میرا تجزیہ سنیے کا لمحہ فکریہ دے، میں فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں سارے مجمع کی میری غلط کوئی ثابت کر دے خدا کی قسم میں اس فرقے میں چلا جاؤں گا جہاں پہ مجھے غلط ثابت کرے گا، میں وہاں چلا جاؤں گا، امامہ ابا کا بات چھوڑ دوں گا۔ چیلنج دے رہا ہوں ٹی وی پہ، مجھے پتا ہے دنیا بھر میں جا رہا ہے، میرا چیلنج ہے عزیزان گرامی، وہ ابو سفیان جس نے پوری زندگی رسول خدا کی مخالفت کی، وہ معاویہ جس نے جناب امیر کی پوری زندگی مخالفت کی، وہ یزید جس نے امام حسن حسین کی مخالفت کی، قتل کر دی، وہ بنو امیہ، وہ آج یعنی جو تھرڈ کلاس قسم کے کافر تھے انہیں فرسٹ کلاس مسلمان بنا دیا۔ یہ تیسرے درجے کے، یعنی کہتے یہ فرسٹ کلاس کافر، انسانیت ہے اس میں، قاتل نہیں ہے، ڈکیت نہیں ہے، چور نہیں ہے، کافر نہیں ہے، لوگ پتہ نہیں کیا کہلوانا جا رہے ہیں حضرات، ہے کافر، با کردار ہے، ڈکیت نہیں ہے، چور نہیں ہے، اچکا نہیں ہے، لوفر نہیں ہے، بدماش نہیں ہے کافر، ہے ایسا یا نہیں؟ اب آپ اپنے ہمسائے میں جا کے دیکھ لیں، آپ کو ایسے کافر مل جائیں گے، آپ نے ہے کافر، ساری مسلمان والی عادتیں، فرسٹ کلاس قسم کا کافر، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کچھ آپ کہیں گے نہیں تھوڑی بہت برائیاں ہیں اس میں، سیکنڈ کلاس میں، تھرڈ تیسرے درجے کے پسترین جو کافر تھے انہیں فرسٹ کلاس مسلمان بنا دیا، انہیں سارے ٹائٹلز بھی دے دیے، انہیں نہ جانے کیا کچھ دے دیا گیا، اور جو بے فرسٹ کلاس صاحبان ایمان تھے جن کی آغوش میں رسول خدا ہے، جن کے سائے میں پیغمبر پلے، جن کے بازوؤں کا رسول خدا نے سہارا لیا، میں ایک نہیں، میں تو کئی یہاں پہ گنوا گیا ان جملوں میں، کسی کی آغوش میں پل رہے ہیں حضرت عامر، کسی کے صلب میں رہے حضرت عبداللہ، کسی دادا، کسی چچا حمزہ، کسی چچا ابو طالب، کسی حضرت خدیجہ، ان تمام ہستیوں کا نام ہی نہیں۔ بھئی توجہ، میرے اپنے تمام بھائیوں سے میری درخواست، غور کریں گے میرا تجزیہ میں جو لمحہ فکریہ دے رہا ہوں، فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں، کبھی غور کیجئے گا گھر جا کے ہوا کیا، اسلام کے ساتھ ٹریجڈی کیا ہوئی کہ بھئی یہ جو بدترین افراد تھے وہ فرسٹ کلاس لوگ، اور جو بہترین لوگ تھے آج انہیں لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، انہیں مسلمان ہی نہیں مانتے، اور پھر ساری جنگ ہمارے ساتھ، تم تبرہ کرتے ہو، تم ان کی تعریفیں کرتے ہو، کبھی سوچا آپ نے ہوا کیا ہے؟ میری تمام مسلمانوں کا دعوت ہے، میں سب کو لمحہ فکریہ دے رہا ہوں، ہوا کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوا پیغمبر کے بعد کچھ ایسے لوگوں نے سنبھال لیا جنہوں نے کہا ہمیں محمد سے بغض نکالنے، کریں کیا؟ اب دیکھو قریب کون کون تھے، جنہیں ہٹا سکتے ہو ہٹا دو، جنہیں گرا سکتے ہو گرا دو، کچھ کی کیریکٹر اسیسینیشن کی گئی، کیریکٹر اسیسینیشن کی، یہ رسول خدا کو ابو طالب نہ ہوتے تو محمد کبھی نہ بچتے، ابو سفیان نہیں، یہ میں نے کہہ رہا ہوں، انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ ابو طالب سب سے بڑی رکاوٹ تھا، ابو سفیان کہتا تھا یہ نہ ہوتا میں مار چکا ہوتا، 5 لوگ محمد کے اطراف میں نہ ہوتے میں کبھی کا مار دیتا، یہ ہمیشہ حفاظت کرتے رہے، بچپنے سے لے کے جوانی، جوانی سے بڑھاپا سارا ان کے ہاتھوں پہ گزرا، ان سب کو اب کیا کیا، ان سب کی کیریکٹر اسیسینیشن کی گئی، یہ کافر تھے، کچھ قریبی تھے انہیں کافر بنا نہیں سکتے تھے تو کہا ان کو ویسے مار دو، کسی کو زہر دیا، کسی کو کربلا میں مارا، پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی، اور پھر ترنا یہ ہے کہ ان میں سے کسی کا نام نہیں لے سکتے، ان کو برا نہیں کہہ سکتے۔ میرا اتنا بڑا سوال ہے عزیزان گرامی، کتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی، اب بات پہنچ گئی۔ میں نے کبھی بھی یہ گفتگو نہیں کی ہے جو آج میں نے پیش کی ہے عزیزان گرامی، میرا تجزیہ ہے، یہ میں نے انالیسس جو پیش کیا ہے، اس پہ سوچئے گا کہ جن ہستیوں نے سب سے بڑی قربانیاں دی، وہ حضرت ابو طالب جو پوری زندگی کہتے رہے میں آپ کی حفاظت کرتا رہوں گا، میں آپ کی پشت پہ کھڑا رہوں گا، اے میرے بھتیجے جہاں آپ کہیں گے میں ساتھ آ جاؤں گا۔ بھتیجے انہوں نے یہ آپ کے لیے پیغام بھیجا کہ چچا جان ان سے کہیے وہ دائیں ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دے، بائیں ہاتھ پہ چاند، تب بھی میں اپنے پیغام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، کہ بس بھتیجے مجھے آپ کی بیکنگ چاہیے تھی، میں سب کو چیلنج کرنے جا رہا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں،
دکھائیے ذرا اور کوئی ایسا آدمی ہو. آج کے مسلمان سے اگر رسول خدا کہتے تھے نا کہ چچا جان وہ جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا ابو سفیان کے ساتھ، ابو لہب، یہ سب کے سب ان کو بلا لیجیے، وہ معاہدہ اسے دیمک چاٹ گئی، سوائے اللہ کے اور میرے نام کے کچھ بھی باقی نہیں. جناب ابو طالب نے آ کے چیلنج کر دیا کہ ابو سفیان کھول وہ معاہدہ کہاں ہے؟ معاہدہ تمہارا ہمارا ختم ہو گیا. شیب ابی طالب سے محبت بہارا کیوں؟ کہ میرے بھتیجے نے کہا دیمک چاٹ گئی. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو بغیر دیکھ، آج لوگ ہو چکا تب بھی سوال اٹھاتے ہیں، ابھی ہوا نہیں تھا. جناب ابو طالب نے کہا کھولو. وہ سب مذاق اڑانے لگے، تمسخر کرنے لگے کہ ابو طالب کیا باتیں کر رہے ہیں. اتنے موٹے کاغذ پر لکھا گیا، اتنے بہترین قلم سے لکھا گیا، بہترین سیاہی، مٹ گیا کہ ہاں میرے بھتیجے نے کہا ختم ہو گیا. کعبے میں رکھا تھا، انہوں نے کہا دروازے کھولو، ہم نے ان کو ہٹا دیا، سب کے سب جمع ہو گئے، پورا مکہ جمع ہو گیا. جناب ابو طالب اکیلے کھڑے کہ مجھے محمد پہ یقین، میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں کہتا، اس نے جو کہا سچ ہے. ایک مرتبہ معاہدہ کھولا، جیسے ہی کھول کے ابو سفیان نے کہا کہ میں دکھاتا ہوں، تو ایک مرتبہ کاغذ اڑنے لگے. دیکھا واقعی دیمک چاٹ گئی، کچھ بھی اندر نہیں رہا سوائے اللہ کے نام کے اور رسول خدا کے نام کے. کہا کچھ بھی باقی نہیں رہا. ایک اور ایسا دکھائی آدمی جس کا اتنا یقین ہو رسول خدا، اللہ کی وحی پہ اتنا یقین ہو، اور اسی کو کہا جاتا ہے آج مسلمان. اس سے بڑی ٹریجڈی کیا ہوگی اسلام کے ساتھ؟ بات پہنچ رہی ہے میری؟ میں جانتا ہوں میں تلخ باتیں کہہ رہا ہوں، سخت باتیں کہہ رہا ہوں. عزیزان گرامی، اس سے بڑی، اور وہ جو بی بی حضرت خدیجہ الکبریٰ، جن کو لوگ کہتے ہیں ملکۃ العرب، جن کو کہا جاتا تھا کہ مکے کی سب سے خوبصورت خاتون، جن کے متعلق کہا جاتا تھا کہ سب سے پاک دامن، بڑے سے بڑے عرب میں جرت نہیں ہوتی تھی ان کا رشتہ بھیجے. ان کے متعلق مسلمانوں نے کہا بوڑھی تھیں، 3 دفعہ بیوہ تھیں، بد شکل تھیں. یہ سب کچھ کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ وہ حضرت سیدہ کی ماں تھی. فرسٹ کلاس لوگوں کو وہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، ان کو بیوہ بنا دیا گیا، کیونکہ رسول خدا کی باقی تمام ازواج بیوگان تھیں، سب کی سب بیوہ تھیں یا طلاق یافتہ تھی. جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ طلاق یافتہ نہیں تھی، وہ بھی طلاق یافتہ تھی. پہنچ گئے؟ چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں. جیول آف مدینہ کا آدمی نے پوری کتاب لکھی کہ 6 سال غلط لکھا، کہ 6 سال کی تھی جب نکاح ہوا، 9 سال کی تھی رخصتی ہوئی. انہوں نے کہا نہیں، ایک گرا دیا گیا، 16 سال کی تھی جب نکاح ہوا، 19 سال کی تھی رخصتی ہوئی، اور پہلے طلاق یافتہ تھی. اور کیا کچھ میں تفصیل نہیں پیش کر سکتا کہ جو ان کا حلیہ بتایا گیا کہ رشتہ نہیں ہو سکتا تھا، اس قسم کی تھی. عزیزان گرامی، جیول آف مدینہ پورا کا پورا دیکھ لیجئے. اور کتنے ہمارے بڑے بڑے بزرگ علماء نے، ایک یہ تو امریکہ سے کتاب لکھ دی ہے، غیر مسلم نے لکھ دی ہے، اور اس نے 10 حوالے ہماری کتابوں کے دیے ہیں. ہمارے بڑے بڑے بزرگ علماء نے نقشِ عائشہ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھی، مرحوم علامہ سید محمد کرے گی کیا کچھ ہوا. آج بہترین افراد بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور جو بہترین تھے ان سب پہ کوسچن مارک لگا دیا. وہ جناب امیر جن کے اتنے فضائل، ان کے متعلق کیا ہے؟ 4تھے نمبر پہ رکھنے کے باوجود قانون یہ ہے کہ اگر پہلے 3 کو تبرہ کرو تو کافر ہو، 4تھے پہ تبرہ کرو تو کافر نہیں. بھئی جب آپ نے کہہ دیا خلفائے راشدین 4 ہے، تو جو پہلے 3 کے لیے قانون ہے وہ 4تھے کے لیے بھی رکھ لو. نہیں، کیونکہ بزرگوں نے ان پہ تبرہ کیا ہے، اس لیے ان کے متعلق نہیں کہہ سکتے. عزیزان گرامی، اس سے بڑی ٹریجڈی کیا ہوگی؟ جو بہترین ہستیاں تھیں ان پہ اتنا بڑا ظلم. بس بھئی میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. تو تاریخ جو ہے اس کو پورا ری رائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. جنہوں نے سیکریفائسز دیے ہیں وہ سارے دیکھے جائیں، کن کنوں نے قربانیاں دی ہیں، کون کون سی ہستیاں ہیں. یہ کیوں یہودی عیسائی آ کے مکے اور مدینے میں جمع ہو رہے تھے؟ یہ عیسائی سارے کے سارے مدینے کی طرف میں کیوں جمع تھے؟ آخری نبی نے یہاں آنا. ان یہودیوں عیسائیوں کو پتا تھا، رسول خدا کے اجداد کو نہیں پتا تھا. نہیں ہے لوگ، وہ وہاں پہ کیوں جمع تھے؟ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، قرآن کی آیتیں ہیں. اور جب انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا آخری نبی یہاں پہ آئیں گے، لما وجدوا، یعنی جب قرآن کی آیت ہے کہ جب وہ انہوں نے دیکھا کفروا بہ، تو سب سے پہلے انہوں نے کفر کر لیا، یعنی ہم نہیں مانتے اس کو. اللہ کہہ رہا ہے یہ وہی تھے جو ان کی کتابوں میں موجود تھے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. عزیزان گرامی، جس رسول کا ان یہودیوں عیسائیوں نے انکار کیا، اور یہودیوں عیسائیوں کو پتا تھا آنے والے، انہیں پتا تھا. حضرت عبداللہ کو، حضرت آمنہ کو جو ماں باپ تھے انہیں نہیں پتا تھا.
جناب امیر کے متعلق سب جگہ پہ خبریں موجود ہیں. جناب ابو طالب کو نہیں پتا تھا، ہمارے کتابوں میں موجود ہے کہ معلوم تھا، انہوں نے بشارت دی تھی. بس بھائی میں اتنا وقت نہیں لینا چاہ رہا تھا. عزیزان گرامی، تاریخ بڑی تلخ ہے. میں نے کہا تھا جہاں سے میں نے مسائل چھوڑے مختصر سے مسائل 5 منٹ کی زحمت دوں گا بس. جہاں کل میں نے مسائل روکے تھے، قافلہ اسیروں کا واپس مدینے پہنچ گیا. آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے مدینے. کہ ایک مرتبہ اعلان ہوا، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. یثرب والو، یہ شہر جینے لائق نہیں رہا، رسول خدا کی جان حسین مارے گئے. کہاں مارے گئے؟ کربلا میں مارے گئے. امام حسین کی، غور سے سن لیجیے میرے الفاظ، میں مسائب پہ پوری طرح سے نہیں آیا ہوں، سن لیں گے اس کو میری بات. امام حسین کی خبر ایک مرتبہ مدینے نہیں آئی، بار بار خبر آئی، لیکن ہر دفعہ لوگ کہتے تھے ایسا نہیں ہو سکتا، حسین کو کلمہ گو نے مار دیا، ہو نہیں سکتا. خود پہلی مرتبہ کب خبر آئی ہے؟ خود روز عاشور، جس دن مولا کی شہادت ہوئی. تو بھائیوں کے ہاں، ہمارے ہاں کتابوں میں موجود ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ عصر کے وقت گرمیوں کی وجہ سے ہم سو جایا کرتے تھے. میں عصر میں سو رہی تھی دوپہر کے بعد کہ میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا. میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ زندگی میں آپ نے کبھی یہ حالت نہیں بنائی. کب سر پہ امامہ نہیں تھا، بال کھلے ہوئے، سر میں خاک، چہرے پہ آنسو بکھرے ہوئے ہیں، اور پورا بدن جو ہے گرد آلود. تو جناب ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ، کبھی زندگی میں آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھا، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہ ام سلمہ میرا حسین مارا گیا، کربلا میں میرا حسین مارا گیا، میں کربلا سے آ رہا ہوں، میں ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، حسین مارا گیا. تو ایک مرتبہ جناب ام سلمہ روتی ہوئی اٹھی، کہا میں نے کبھی رسول خدا کو اس طرح سے خواب میں نہیں دیکھا، اتنی بری حال ہے. گئیں جا کے کہا کہ رسول خدا نے مجھے کچھ خاک دی تھی ایک شیشی میں. کہا تھا اے ام سلمہ، جبرائیل نے کربلا سے خاک لا کے دی ہے، یہ خاک کربلا، جب حسین مارا جائے گا نا یہ خاک سرخ ہو جائے گی. جناب ام سلمہ گئیں، الماری کو کھولا، دیکھا تو وہ خاک سرخ ہو گئی، اس میں خون ابل رہا تھا. تو پہلی مرتبہ اطلاع وہاں ملی. لیکن جب ایک مرتبہ آپ نے کہا میں کس طرح سے بتاؤں اسی سال جناب ام سلمہ کبھی دنیا سے رخصت ہو گئے. عزیزان گرامی، خبریں آتی رہیں. ایک اور جملہ پیش کر دوں، معالج سبتین میں ہے کہ ایک کبوتر نے جا کے ایک باغ میں کہا، او کبوترو تم اٹکیلیاں کر رہے ہو، تمہیں نہیں پتا حسین مارے گا، نواسہ رسول حسین ابن علی مارے گا. سارے کبوتر ایک مرتبہ رونے لگے. کہا کہاں مارے گئے؟ کہا میرے ساتھ چلو، یہاں کربلا کی زمین پہ مارے گئے. کہا سارے معالج سبتین جلد نمبر 2 میں شیخ محمد مہدی مازندرانی نے روایت دیکھی. کہا سارے کبوتر ایک مرتبہ کربلا پہنچے. کہا جیسے ہی کبوتروں نے دیکھا نا کہ حسین کا خون خاک کربلا پہ بہ رہا، سارے کبوتر خاک کربلا پہ اترے، اپنے پروں میں خون حسین اٹھانے لگے. کہا پروردگارا تیرے حسین کا خون زمین پہ بہ رہا. ایک کبوتر نے پروں میں لیا خون، اس نے کہا میں مکے جا رہا ہوں، میں مکے جا کے خبر دوں گا. دوسرا مدینے آیا، ایک نجف گیا، کوئی جنت البقیع گیا. یہاں تک لکھا کہ ایک یہودی اپنی بیٹی کو، اس کو برس تھی، وہ باہر، اس کو مدینے کے باہر ایک باغ میں بند کر جاتا تھا کہ مدینے والے یہ نہ کہیں کہ بیماری پھیل گئی اس کی وجہ سے. تو ایک وہ نابینا بھی تھی، برس کا مرض تھا. رات میں اس نے دیکھا کہ کبوتر ہے درخت پہ بیٹھ کے کہتا ہے واہ حسینہ واہ حسینہ. ایک قطرہ گرا اس بچی پہ، اسے شفا مل گئی. صبح کو اس کا باپ آیا، پوچھا بیٹی، رات میں اپنی بیٹی یہاں بند کر گیا تھا، آپ نے میری بیٹی کو تو نہیں دیکھا؟ کہا بابا جان آپ نے پہچانا نہیں میں آپ کی بیٹی ہوں. کہا بیٹی آواز تو وہی ہے لیکن تیری آنکھوں میں بینائی، تیرا برس کا مرض. کا بابا جان یہ کبوتر نہ جانے کہاں سے آیا، پوری رات روتا رہا ہے. اس یہودی نے پوچھا بتا کون ہے؟ ایک مرتبہ کبوتر نے عربی میں کہا میں کربلا سے آیا ہوں، حسین مارے گئے. تو علماء کہتے ہیں ایک دفعہ نہیں، بار بار خبر آتی رہی، لیکن مدینے والے کہتے تھے کیسے ممکن ہے حسین کو مار دیا، حسین کو مار دیا کیسے ممکن ہے. بس بھئی اب خبر آئی، اب اہل بیت خود آ گئے. جب آئے نا اہل بیت، آخری جملے سے میں نے 5 منٹ کہا تھا، وقت تمام ہو رہا ہے.
جب اہل بیت خود پہنچ گئے نا، بیویاں پہنچی، مولا سجاد آئے، تو مولا سجاد تو رو ہی رہے تھے۔ ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ کے کانوں میں آواز آئی، کسی نے کہا محمد حنفیہ آپ کے بھائی حسین کا قافلہ واپس آ گیا۔ یہ نہیں بتایا حسین مارے گئے، بس یہ بتایا قافلہ واپس آ گیا۔ کہاں ہے؟ کہا مدینے سے باہر اس راستے میں۔ تو جناب محمد حنفیہ گھوڑے پہ تھے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، کہا میں اپنے بھائی کا خود استقبال کروں۔ دوڑتے ہوئے گھوڑے کو پہنچایا۔ ایک مرتبہ جیسے پہنچے نا تو دیکھا دور، میرے طرف دیکھیے گا، دور ایک آدمی جناب عباس کا علم لیے ہوئے، سر پہ کالا امامہ، داڑھی سفید ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ کچھ بیبیاں ہیں، کچھ ہودج ہیں، محملیں ہیں، تو جناب محمد حنفیہ نے گھوڑے پہ سوال کیا، این این اخی الحسین، میرا بھائی حسین کہاں؟ تو ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا قد قتل بکربلا، چچا جان آپ کے بھائی حسین کربلا میں مارے گئے۔ جناب محمد حنفیہ نے سنا، غیرت مند تھے، آنسو بہنے لگے۔ کہا اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ کہا قد قتل بکربلا، وہ بھی کربلا میں مارے گئے۔ کہا میں اور کچھ نہیں پوچھوں گا، بس مجھے اتنا بتا دو، میرے بھائیوں کے ساتھ میری بہنیں بھی گئی تھیں، یہ بتاؤ علی و بطول کی بیٹیوں کا کیا ہوا؟ مولا سجاد نے آواز دے کے کہا چچا انہیں بازاروں میں لے جایا گیا، انہیں کوچا بازاروں میں، شرابی کے دربار میں۔ یہ جملہ سننا تھا۔ حضرت محمد حنفیہ گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گر گئے، جیسے گرے مولا سجاد آگے بڑھے، چچا کا سر اٹھایا زانوں پہ رکھا، کہ چچا گھر جا کے روئیں گے، چچا بازار میں آپ سڑک پہ گر گئے۔ ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ نے دیکھا مولا سجاد کو، کہا آپ کون ہیں؟ مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں؟ کہا چچا آپ نے پہچانا نہیں؟ چچا میں سجاد علی ابن حسین۔ جناب محمد حنفیہ نے سوال کیا کہ سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ مولا سجاد نے فرمایا کہ چچا آپ نے صرف سنا، علی کی بیٹیوں، شرابی کے دربار، چچا میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، جب دربار گیا میری داڑھی سفید ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب